السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ تمام سننے والوں اور سننے والیوں کی خدمت میں یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ آزادی کی یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے یا تو غلامی کا دور دیکھا ہے یا غلامی کے دور کی تاریخ غور و خوض کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ پڑھی ہے۔ ایک ایسا دور اس ملک پر گزرا ہے کہ جب یہاں ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ تھا، رنگ کے گورے اور دل کے کالے انگریز اس پورے وطن پر اپنے تمام تر ظلم و ستم کے ساتھ مفاد پرستی اور خود غرضی کے ساتھ مسلط تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اس ملک میں تجارت کے بعد مغلیہ سلطنت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی۔ دوسری طرف سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس ملک میں قدم رکھے، تجارت کے نام پر وہ آئے اور آہستہ آہستہ اس ملک میں قدم جماتے چلے گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب انہوں نے اس پورے ملک پر ظالمانہ اور غاصبانہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد اس ملک کا وہ دردناک اور بہت ہی ظلم و ستم اور بربریت اور وحشیت سے بھرا ہوا دور شروع ہوا کہ جس میں اس ملک کے اصل باشندوں کو غلام بنایا گیا اور سمندر پار سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنے آپ کو اس ملک کا مالک اور مختار کل سمجھا۔ یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا، ان کی جان، مال، عزت، آبرو سب کو نقصان پہنچایا گیا، یہاں تک کہ ظالمانہ اور جابرانہ طریقے پر مختلف مذاہب کے لوگوں پر اپنا مذہب بھی مسلط کرنے کی کوشش انگریزوں نے کی۔ کم لوگ اس بات سے واقف ہیں، اب جو نسل ہے اس میں کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ انگریزوں کا منصوبہ اس ملک پر قبضے کے بعد یہ تھا کہ یہاں رہنے والوں کو زبردستی اپنے مذہب میں داخل کریں اور مختلف مذاہب کے لوگوں پر محنت کر کے ان کو ان کے مذہب سے دور کریں۔ عیسائی مشنریز نے کام شروع کیا اور بڑے پیمانے وہ مسلمانوں کو بھی بہکاتے تھے، وہ غیر مسلم بھائیوں کو بھی بہکاتے تھے۔ مختلف علاقوں میں، بستیوں میں، آبادیوں میں خدمت کے نام پر، تعلیم کے نام پر ان کی تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا۔ اب بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس وقت تو ان کو اپنی حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی، نہ جانے کتنے لوگوں کے دین و ایمان پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے بہانے سے آئی اور انگریزوں نے اس ملک پر غاصبانہ قبضہ کیا۔ سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینی گئی تھی، اسی لیے درد ہم کو زیادہ ہوا
تکلیف ہمیں زیادہ ہوئی، اور اس لیے بھی کہ ملک سے محبت ہمارے خمیر اور ضمیر میں شامل ہے۔ جو لوگ آج بہت زیادہ وطن کی اور ملک کی محبت کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ملک کے اصل وفادار کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ان کا دل اس ملک کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور ان کے انگ انگ سے وطن کی محبت پھوٹ رہی ہے۔ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وطن سے محبت ان کے لیے اخلاق کے درجے میں ہے، ہمارے لیے وطن سے محبت ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے وطن کی مٹی سے محبت سکھائی۔ آپ مکہ مکرمہ میں آباد تھے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں زندگی گزار رہے ہیں، وہیں آپ نبی بنائے گئے، وہیں آپ کا نکاح ہوا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ پڑھو قرآن پاک میں کہ کیسا خوبصورت تذکرہ اللہ کے اس پاک گھر کا ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلے لوگوں کے لیے قائم کیا گیا، اور جو ہدایت کا مرکز ہے، جو امن اور برکت عالم کا مرکز ہے۔ مبارکن وہدی للعالمین۔ وہ بیت اللہ شریف بھی اسی مکہ مکرمہ میں حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، فضائیں آپ کے لیے ناموافق ہو گئی، ہوائیں آپ کی خواہش کے مخالف چلنے لگی، اور اپنے بھی بیگانے ہو گئے، اور بیگانے تو بیگانے تھے ہی، وہ جانی دشمن بن گئے۔ آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کچرا پھینکا گیا، بیت اللہ کے سامنے آپ کے کندھوں پر نماز کی حالت میں غلاظت اور نجاست ڈالی جا رہی ہے، آپ کو برسر بازار رسوا کیا جا رہا ہے۔ یہ سب حالات مکہ مکرمہ میں پیدا ہو گئے اور دین کی تبلیغ کی راہ بند ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرات درپیش ہوئے۔ حکم آیا کہ اے پیغمبر، یہ وطن چھوڑ کر، یہ سرزمین چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ جس سرزمین پر آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ نے زندگی گزاری، جہاں بیت اللہ شریف ہے، جہاں سے آپ کی یادیں وابستہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وطن چھوڑ کر رہے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ ایک ٹیلے پر چڑھے جہاں سے مکہ مکرمہ بھی پورا نظر آتا تھا اور بیت اللہ بھی نظر آتا تھا، وہاں آپ چڑھے اور آپ نے مکہ مکرمہ پر نظر ڈالی، خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وطن چھوٹ رہا ہے، وطن کی مٹی چھوٹ رہی ہے، بیت اللہ شریف سے جدائیگی ہو رہی ہے، یادیں آپ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ اپنے بچپن کی یادیں، جوانی کی یادیں اپنے پیچھے ان کو دفن کر کے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ مکہ مکرمہ تو کتنا پیارا شہر ہے، اپنے وطن کی تعریف کر رہے ہیں، تو کتنا پیارا شہر ہے، تو اللہ کی نگاہ میں کتنا محبوب ہے، مجھ کو کتنا عزیز ہے، اور اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر دنیا میں کہیں آباد نہ ہوتا۔ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اور پھر بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آپ آگے بڑھ گئے۔ مکہ مکرمہ سے کیسا تعلق ہے، اور آپ نے وطن سے محبت کا کیسا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے
جہاں رہیں گے اپنے وطن سے محبت کریں گے، اور اگر کوئی ظالمانہ غاصبانہ طریقے پر وطن پر قبضہ کرے گا تو مسلمان اس کے خلاف مضبوط آواز بلند کریں گے۔ جب اس ملک پر قبضہ ہوا انگریزوں کا تو سب سے پہلے مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ لوگ جب انگریزوں کی بدنیتی کو اور ان کے خراب ارادے کو اور ان کی سازشوں کو پوری طرح پہچان بھی نہیں پا رہے تھے، اس وقت مسلمان حکمرانوں نے اندازہ لگا لیا کہ ان کی نیت خراب ہے، اور آگے یہ بہت بڑے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا اور ان کو اس ملک سے بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میر جعفر کی بے وفائی اور غداری کی وجہ سے پلاسی کے میدان میں ان کی شہادت ہو گئی۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ میں ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ حالانکہ ان کے پاس ایک زبردست طاقتور لشکر تھا اور وہ بھرپور مقابلہ کر سکتے تھے اور انگریزوں کو شکست دے سکتے تھے، لیکن بلا ہو اپنوں کی غداری کا کہ اس کی وجہ سے بازی پلٹ دی گئی۔ پھر وہ دور آیا کہ جس کو ٹیپو سلطان شہید کا دور کہا جاتا ہے، ایک غیور بادشاہ، باحمیت بادشاہ، نمازی بادشاہ، خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا، بہادری اور عزم و ہمت کا مجسم پیکر، ترکش مارا، خدنگ آخری۔ اقبال نے کہا نا کہ یہ ہمارے ترکش کا آخری تیر ہے۔ ٹیپو سلطان شہید کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ٹیپو سلطان شہید کے پیغام کے نام سے بھی علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول۔ یہ ان کی اسی نظم کا ایک مصرع ہے جو انہوں نے ٹیپو سلطان شہید کے پیغام کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ کیسا باغیرت بادشاہ تھا کہ جس نے اپنے وطن سے غاصبوں اور ظالموں کو بے دخل کرنے کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کے لوگوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وہاں بھی یہی صورتحال ہوئی کہ غداری کی گئی اور وطن عزیز پر ظالمانہ اور غاصبانہ قبضہ کرنے والے انگریزوں سے زمینیں اور روپے پیسے اور جائیدادیں لے کر میر صادق نے سرنگا پٹم کے قلعے اور جنگ کے میدانوں کے نقشے انگریزوں کو پہنچائے، جس کے نتیجے میں حضرت ٹیپو سلطان شہید اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج بڑی باتیں ٹیپو سلطان کی باتیں ان کے بارے میں لکھی جاتی ہیں اور زبانوں سے کہی جاتی ہیں، لوگ بھول گئے کہ وہ ایسا باغیرت بادشاہ تھا کہ جب تک زندہ رہا انگریزوں کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تب انگریز جنرل نے ان کی لاش پر پیر رکھ کر کہا تھا کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ جب تک وہ زندہ رہے اس ملک کی حفاظت کرتے رہے، وطن کی مٹی پر انہوں نے جان دے دی، اور اس حالت میں او مسلمانوں اپنی تاریخ کو، زرین تاریخ کو یاد رکھو کہ وہ تاریخ عزم و عزیمت کی بھی ہے، قربانی اور جذب شہادت کی بھی ہے، دین اور دینداری کی بھی ہے۔ ٹیپو سلطان حکمراں تھے، لیکن کیسے نمازی، متقی اور پرہیزگار۔ یہ جو نصابی کتابوں میں ان کی تصویر ہے یہ غلط تصویر ہے۔ وہ تو متبع سنت و شریعت انسان تھے، ان کے چہرے پر داڑھی کا نور تھا، ان کی پیشانی پہ سجدے کا نشان تھا، ان کی آنکھوں میں حیا اور زبان پہ سچائی تھی۔ انہوں نے جامع مسجد کی جب تعمیر کروائی تو اعلان کیا تھا جو صاحب ترتیب ہو وہ نماز پڑھائے۔ صاحب ترتیب ایسا شخص جس کی نمازیں 5 نمازیں ایک ساتھ قضا نہ ہوئی ہوں وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ کوئی شخص آگے نہ بڑھا، بڑا مجمع ہے، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، پھر خود وہ بادشاہ آگے بڑھا کہ میں الحمدللہ صاحب ترتیب ہوں، میری نمازیں میرے ذمہ باقی نہیں ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کیسی دینداری اور نماز کی پابندی ان کے اندر تھی۔ جس وقت ان کی شہادت ہوئی اس وقت بھی ان کے لبوں پر قرآن مجید کی آیتیں تھیں، تلاوت کر رہے تھے، مارکہ بھی لوڑ رہے ہیں، اللہ کے حضور میں جان قربان کر رہے ہیں، اپنے وطن کی حمایت اور دفاع میں اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، اور اللہ کے پاک کلام کی آیتیں زبان پر جاری ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ
بے دینی کی نہیں ہے، ہماری دستی میں مشغول کرنے کی نہیں ہے، ہماری تاریخ دنیا کی نیرنگیوں میں کھو جانے کی نہیں ہے، ہماری تاریخ دنیا کی لذتوں اور عافیت اور سہولت کی راہوں کی تلاش کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ جفا کشی کی ہے، ہماری تاریخ بہادری اور مردانگی کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ عزم و عزیمت کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ قربانی کی تاریخ ہے۔ لٹا کر راہ محبت میں لٹا کر اے شکیر یوں خوش ہے جیسے دولت کونین پا گئے، انسان اپنی جان خدا کی راہ میں لٹا رہا ہے اور اس طرح خوشی کا اظہار کر رہا ہے گویا کہ دولت کونین اس کے ہاتھ آ گئی۔ یہ جذبہ مسلمانوں کا جذبہ رہا ہے۔ ہماری تاریخ بزدلی کی تاریخ بھی نہیں ہے، ہماری تاریخ عافیت گاہوں میں چھپ جانے کی بھی تاریخ نہیں۔ اس ملک کے مسلمانوں کو اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس وقت بھی اس ملک کے جو حالات ہیں اس میں ہمیں بلند کردار کی، عزم کی اور عزیمت کی، ہمت کی اور جرأت کی، حکمت کے ساتھ، توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ صحیح اقدام کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دفاعی پوزیشن اختیار کریں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بزدلی اور بے ہمتی کا شکار ہو جائیں۔ مسلمان سخت سے سخت ترین حالات میں بھی لازوال یقین کے ساتھ جیتا ہے، اس کے پاس اسلام کا سرمایہ ہے، اس کے دل میں ایمان کی دولت ہے، اس کے پاس اس کے اسلاف کے کارناموں کی مثالیں موجود ہیں، اسی کے ساتھ اسے جینا چاہیے اور سر اٹھا کر جینا چاہیے۔ ہم سر جھکا کر جینے والوں میں نہیں ہیں، ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو بے غیرتی اور بے حمیتی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ٹیپو سلطان شہید نے 1799 میں سرنگا پٹم کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد ایک مرد درویش، خانقاہ کا ایک وارث شاہ عبدالعزیز، ایک بوریا نشین اور فقیر انسان، اس نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ ان الہند قد عادت دار الحرب، کہ ہندوستان اب دار الحرب ہو چکا ہے، یا تو یہاں سے ہمیں انگریزوں کو نکالنا ہوگا اور یا تو یہ ملک چھوڑ کر ہمیں جانا ہوگا، ہجرت کرنی ہوگی، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جھک جانا، بزدلی اختیار کرنا، غلامی قبول کر لینا، لوگوں کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، 30 پاروں کا قرآن مجید آپ پڑھیے، 114 سورتوں کا قرآن، 540 رکوعات کا قرآن، 6666 آیتوں کا قرآن، از الف تا یا، سورہ فاتحہ سے والناس تک پورا قرآن پڑھ لیجئے۔ قرآن پاک میں زندگی کے ہر حصے کے بارے میں رہنمائی ہے، ہر شعبے کے بارے میں ہدایت ہے، سکھایا گیا ہے کہ جینا کیسے ہے، معاملات کو کیسے صاف رکھنا ہے، بندگی کے تقاضے کیسے پورے کرنے ہیں، سجدوں میں کس طرح گرنا ہے، دعا کیسے مانگنی ہے، برائیوں سے کیسے بچنا ہے، صالح معاشرہ کس طرح تشکیل دینا ہے، ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، خلوت و جلوت میں کس طرح رہنا ہے، جب جنگ ہو تو کیا احکامات ہیں، جب صلح ہو تو کیا احکامات ہیں، جب قوموں کے ساتھ معاہدہ کیا جائے کس طرح کیا جائے، تجارت کی جائے تو کس طرح کی جائے۔ پورے قرآن میں آپ پڑھتے چلے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر حصے کے بارے میں رہنمائی کی ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی آپ کو کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی ہدایت نہیں ملے گی کہ جب مسلمان غلام ہو جائیں تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے، غلامی میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ تو بتا دیا گیا کہ جب مسلمان حاکم بنے تو کیسے زندگی گزاریں، جب مسلمان انصاف کے منصب پر بیٹھیں تو انہیں کس طرح عدل کے تقاضے پورے کرنے ہیں، لیکن پورے قرآن میں 6666 آیتوں میں قرآن بتا رہا ہے کہ مسلمان غلام بننے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، مسلمان غلام بننے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، مسلمان تو جہاں رہے گا وہ قائد بن کر رہے گا، مسلمان جہاں رہے گا آزاد زندگی گزارے گا۔ اسلام اور غلامی اس کا کوئی تصور نہیں ہے، غلامی کا کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ مومن آزاد زندگی گزارے گا، مومن
پابند ہوگا تو اللہ کا پابند ہوگا، مومن پابند ہوگا تو اللہ کے رسول کا پابند ہوگا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پابندی اگر ہم پر ہے تو اللہ کی، اللہ کے پاک رسول کے احکامات کے ماننے کی، اور وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کو مان رہے ہوں اور پھر وہ ذمہ دار اور سربراہ مقرر ہوں، ان کی بات ہم مانیں گے۔ لیکن ہم کسی کی غلامی قبول کر لیں، ہم کسی کے آگے جھک جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا دور غلامی، مسلمانوں کی تاریخ غلامی کی تاریخ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں جو امیر ہوئے، جو خلیفہ ہوئے، ان کی بھی اطاعت ایک حد تک کی گئی ہے، غلامی نہیں کی گئی ہے، بات مانی گئی ہے، ایک اجتماعی نظام کے تحت زندگی گزاری گئی ہے۔ کیا آپ بھول گئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زبردست، باروق، غیرت مند اور اسلامی تاریخ میں بہت ہی سخت مزاج رکھنے والا شخص، کہ جو بہت ہی باغیرت تھے، اشدہم فی امر اللہ عمر، دین کے معاملے میں بہت سخت، حضور کہہ رہے، حضور فرما رہے، دین کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ عین اپنی خلافت کے زمانے شباب میں منبر سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اگر میں اپنے سے پہلے کے خلیفہ ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلوں، تم کیا کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ پھر حضرت عمر نے کہا یہ بات کہوں، ان کے طریقے کو چھوڑ دو، تب تم کیا کرو گے؟ اب کیسا نازک موقع ہے، لیکن اسلام کی تعلیم دیکھیے، اسلام کی عطا کی ہوئی جرت دیکھیے کہ مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، ایک جوان کھڑا ہوتا ہے، اپنی تلوار نیام سے نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ ان رأینا فیک عوجا قومناک بسیوفنا، کہ اگر ہم تم میں ذرہ برابر کمی اور کجی دیکھیں گے، ٹیڑھ پن دیکھیں گے، اتباع سنت و شریعت میں کمی دیکھیں گے، قومناک بسیوفنا، ہم تم کو اپنی تلوار سے درست کر دیں گے، تلوار سے ٹھیک کر دیں گے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، ارشاد فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس امت میں ایسے بہادر لوگ پیدا کیے ہیں جو برسر منبر خلیفہ کو ٹوک دیں، برسر منبر باروق شخصیت کو بھی ٹوک دیں اور اس کی اصلاح کریں۔ قومناک بسیوفنا، الفاظ دیکھیے کیسے سخت الفاظ ہیں، کیسے بہادری سے لبریز الفاظ ہیں۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ پورے قرآن میں کہیں غلامی کے سلسلے میں حکم نہیں ہے کہ غلام ہو جاؤ تو کیا کرو، اس لیے کہ اسلام تو آزادی دلانے کے لیے آیا۔ ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں گئے تھے، اس نے پوچھا کہ کیوں تم لوگ آئے ہو، مسلمان کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الادیان الى عدل الاسلام ومن جور الدنیا الى سعتها، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے چھڑا کر 1857 سے لے کر 1947 تک نواب سراج الدولہ شہید، ٹیپو سلطان شہید سے لے کر حسرت موہانی، ابو الکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حفظ الرحمان سہاروی تک ہمارے اکابر علماء، بزرگان دین، خانقاہوں کے درویش، ہمارے دانشور اور ہمارے اسکول اور کالج کے طلباء، ہمارے مدارس کے فضلاء، ان کی جد و جہد آزادی میں حصہ لینے کی ایک ایسی زرین تاریخ ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے دفتر چاہیے، اور اس کے بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے کہ ہم ایک ایک حصہ بیان کریں کہ علماء صادق پور نے کیسے قربانی دی، مالٹا کی جیل کاٹنے والوں نے کیسی قربانی دی، کالا پانی کی سزا جن کو دی گئی انہوں نے کیسی قربانی پیش کی۔ مولانا محمود حسن دیوبندی بڑھاپے کی عمر میں مالٹا میں قید کیا گیا تھا، 4 سال کی قید کاٹی، جب وہاں سے لوٹ کر آئے چند مہینے زندہ رہے، وفات ہو گئی۔ جب غسل دینے والوں نے تختے پر لٹایا، پیٹھ ان کی گوشت سے خالی تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی جو ان کے ساتھ انگریزوں کی جیل میں رہے تھے وہ اس وقت موجود نہیں تھے، مدرسہ عالیہ کلکتہ پڑھانے کے لیے واپس آئے، تدفین ہو چکی تھی، زندگی بھر ان کو افسوس رہا کہ استاذ کے جنازے میں شریک نہیں رہ سکا، لیکن غسل دینے والوں نے
جب مولانا حسین احمد مدنی سے یہ کہا کہ عجیب بات ہے، آپ کے استاد شیخ الہند کو جب ہم نے غسل دیا تو دیکھا کہ پیٹھ پر گوشت موجود نہیں ہے، تو مولانا مدنی رو پڑے اور کہا کہ مالٹا کی جیل کے تہخانوں میں انگریز میرے استاذ کو لے جاتے تھے اور ان کو تکلیفیں دیتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے اور کہتے تھے ریشمی رومال تحریک کا پردہ فاش کر دو، اور وہ انکار کرتے تھے تو سخت سزائیں ان کو دی جاتی تھی۔ ایک بوڑھا غیور مجاہد ہے جو جیل کی تنگ و تاریک کوٹری میں بھی مطلق العنان بادشاہوں اور حکومت کے آگے نہیں جھکتا، جو آخری سانس تک ریشمی رومال تحریک کے راز کو راز رہنے دیتا ہے، سخت ترین تکلیفیں جھیلتا ہے، یہاں تک کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے واپس آنے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، گویا کہ شہادت کی موت پاتا ہے، لیکن اپنے عزم و عزیمت سے ملک کو اور دنیا کو یہ بتا کر جاتا ہے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو گردن جھکا دیں، ہم وہ ہیں کہ گردن ہماری ہمیشہ ہماری گردن بلند رہے گی اور کسی ظالم طاقت کے آگے ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ ہمارا طریقہ تو یہ ہے، ہم نے اس وطن کے لیے کیا کیا قربانی نہ دی، اس مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں کہ واجب نہ تھے۔ اس ملک کے لیے یہاں کی جد و جہد آزادی میں جو حصہ مسلمانوں نے لیا ہے، دوسری قومیں اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی ہیں۔ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائی بھی شریک ہوئے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شریک ہوئے، مل جل کر بعد کے دور میں آزادی کی لڑائی لڑی گئی، لیکن سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے والے مسلمان تھے، سب سے پہلے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اور فتوے لکھنے والے علماء کرام تھے۔ دہلی سے لے کے لاہور تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اور درختوں کو دار و رسن کی درختوں پر لٹکے ہوئے سولی کے تختوں کو چومنے والے علماء کرام تھے۔ ہزاروں علماء شہید کیے گئے اور ایسی سخت سزائیں دے کر ان کو شہید کیا گیا کہ آج ان کو بیان کرتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا، اس فتوے کے بعد لوگ کھڑے ہو گئے اور بہترین محنت کی گئی، غیر معمولی قربانیاں دی گئیں۔ حضرت سید احمد شہید کو کون بھلا سکتا ہے؟ شاہ اسماعیل شہید کو کون بھلا سکتا ہے، جنہوں نے مار کے لڑے اور سخت ترین مقابلہ کیا، بالا کوٹ کی وادیوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سید احمد شہید وہ عالم ربانی ہے کہ جس نے شاہ عبدالعزیز کے ہاں تربیت پائی، ان کے خلیفہ ہیں، ان کے تربیت یافتہ ہیں، اور روحانیت کا ایسا اونچا مقام ہے کہ تقریباً 3 لاکھ سکھوں نے ان کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا۔ زبردست روحانیت اور ولایت کے مالک ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید خانواد ولی اللہ کے فرد ہیں۔ خود حضرت شاہ عبدالعزیز نے سید احمد شہید کی خدمت میں ان کو بھیج دیا۔ مولانا عبدالحی حضرت سید احمد شہید کے خلیفہ اور ہزاروں ان کے مریدین، ان کے معتقدین، لاکھوں ان کے چاہنے والے تھے۔ اس مرد غیور نے، اس مرد مجاہد نے، اس ولی کامل نے، اس دنیا روحانیت کے بے تاج بادشاہ نے اپنی جان کا نذرانہ اسی وطن کے لیے پیش کیا، اور ان کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے اپنے سر کٹائے۔ ان کے نام بھی آج ہم نہیں جانتے، آج تاریخ کے صفحات ان کے تذکرے سے خالی ہیں، لیکن کیا ان کی قربانی کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ بعد کے دور میں پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کھڑے ہوئے، احمد اللہ شاہ مدراسی، علماء صادق پور، اور پھر مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حافظ ضامی شہید اور ان کے رفقا، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، علماء، اصحاب چار، انہوں نے دوش بدوش کاندھے سے کاندھا ملا کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لڑائی لڑی گئی۔ اسی لڑائی میں حافظ ضامی صاحب شہید ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ ایسا بندہ تھا کہ بار بار مارکوں میں ایسا ہوا کہ گولی آ کر لگ رہی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ گولی لگ گئی ہے، شہید ہو گئے، قریب جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، زندہ ہیں۔ بار بار ایسے واقعات ہوئے، کرامت ظاہر ہوئی، تو انہوں نے اللہ کے حضور میں دعا مانگی کہ خداوندہ میں کرامت نہیں چاہتا، میں شہادت چاہتا ہوں۔ چنانچہ پھر مارکے میں گئے تو شاملی کے میدان میں گولی لگی اور شہید ہو گئے۔ آپ غور کیجئے
کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور دنیا کو بتایا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر حیرائی۔ یہی لوگ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنے تمام معتقدین کو، اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو اس مارکے میں استعمال کیا، اور ان کے بعد پھر علماء کرام کا ایک طویل سلسلہ ہے جو 1947 تک پہنچتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، لیکن اختصار کے ساتھ اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنا خون بھی دیا، مسلمانوں نے لڑائی کی شروعات بھی کی، مسلمانوں نے عزم و عزیمت کی تاریخ بھی لکھی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے تنگ و تاریک کوٹریوں میں بھی زندگی گزاری۔ عطا اللہ شاہ بخاری کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے مقرر، کتنے بڑے خطیب، انہوں نے اپنی زبردست شعلہ بیانی سے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف فضا پیدا کی تھی، اور وہ جا بجا جا کر رات بھر تقریریں کرتے تھے انگریزوں کے خلاف۔ لوگوں کے دلوں میں انہوں نے ایک آگ برپا کر دی۔ محمد علی جوہر کی خطابت اور ان کا قلم، ان کا اخبار، ان کی صحافتی زندگی انگریزوں کے خلاف وقف تھی۔ اور تیسری طرف وہ ہمارے درویش تھے، بزرگان دین تھے، جو خانقاہوں میں بیٹھ کر لوگوں کی تربیت کر رہے تھے کہ وہ انگریزوں کے خلاف کوشش کریں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، شیخ الہند کے الفاظ آپ پڑھیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیوبند میرے سامنے قائم ہوا ہے، دارالعلوم میرے سامنے قائم ہوا ہے، میرے استاذ نے یہ چاہا تھا کہ یہاں سے ایسی جماعت تیار ہو جو انگریزوں کے خلاف منظم محنت کر سکے، جد و جہد کر سکے۔ مدرسوں سے، خانقاہوں سے ایسے افراد تیار ہوئے جنہوں نے ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور مدرسوں کو دہشت گردی کا لیبل لگانے والوں، یہی مدرسے تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی جد و جہد آزادی کے لیے، جنگ آزادی کے زمانے میں وہ خدمات انجام دی ہیں کہ جن کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ یہی مدارس تھے کہ جہاں سے لوگ نکل کر آتے تھے اور انگریزوں کے خلاف زبردست محنت کرتے تھے، لوگوں میں چل پھر کر فضا پیدا کرتے تھے۔ آج وہی مدرسے دہشت گردی کے اڈے بتائے جا رہے ہیں۔ فرقہ پرست عناصر جن کا جد و جہد آزادی کے وقت دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، ہمارے ہندو بھائی تو ساتھ میں لڑ رہے تھے، لیکن یہ جو فرقہ پرستی کے بیج بو رہے ہیں، یہ جو عصبیت کا زہر پھیلا رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، یہ جو گنگا جمنی تہذیب کا قتل عام کر رہے ہیں، یہ لوگ جو اس ملک کو ایک نظریے تک محدود کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ جو اس ملک کو ایک خاص ڈگر پر ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے باپ دادا کہاں تھے؟ ان کے بڑے کہاں تھے؟ اس وقت وہ انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے، انگریزوں کے آگے جھک رہے تھے، ان کی غلامی کر رہے تھے، کفش برداری کر رہے تھے، انگریزوں کے آگے جھک کر سلام کر رہے تھے، انگریزوں کے لیے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے، ان کے جلسوں میں جا کر دریا ایسی غلامی کی زندگی گزاری ہے، اور کس طرح انگریزوں کا ساتھ دیا ہے اور ان کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے۔ یہ ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے، کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تاریخ اس کی گواہ ہے، چشم فلک نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح فرقہ پرست عناصر کے باپ دادا نے اس ملک میں انگریزوں کے قدم مضبوط کرنے کا کام کیا۔ تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تم مدارس کے خلاف بات کرو؟ تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنے کی بات کرو، اس ملک کے دستور کو ختم کرنے کی بات کرو، اس ملک کے تمام محبت کرنے والے باشندوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے SC ST OBC کے لوگ ہوں، سب کو مل جل کر صاف کہنا چاہیے کہ یہ ملک گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے۔ نفرت اس ملک میں نہیں چلے گی، محبت چلے گی، یگانگت چلے گی، امن اور صلح و آشتی سے کام چلے گا، ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہوگا، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ یہ اچھی بات اور بھلی بات نہیں ہے کہ اس ملک میں نفرت پیدا کی جائے۔ افسوسناک چیز ہے کہ اس ملک میں نفرت کا زہر اس طرح پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ راہ چلتے ہوئے افراد کو قتل کر رہے ہیں،
حد ہو گئی کہ ایک چھوٹی سی بچی کے آگے اس کے باپ کو مارا جا رہا ہے، وہ رحم کی فریاد کر رہی ہے، وہ اپیل کر رہی ہے کہ میرے باپ کو چھوڑ دو۔ بھیڑیا صفت لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، جب زہر سرایت کر جائے گا رگو ریشے میں تو اس کا یہی نتیجہ سامنے آئے گا، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف ایک قوم کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ جب زہر بڑھے گا، زہر پھیلے گا، تعصب کی غلامی بڑھے گی، فرقہ واریت کی غلامی بڑھے گی، نفرت کا عنصر بڑھے گا، تو پھر یہ ان گھروں کو بھی آگ لگا دے گا جن گھروں سے عصبیت اور نفرت کا زہر دنیا میں، اس ملک میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ملک کے باشندوں کا آزاد ہوا 1947 15 اگست کے دن اس ملک نے آزادی کا سورج دیکھا، اور یہ آزادی کی نعمت آج 75 سال سے ہم کو نصیب ہے۔ اس نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یوم آزادی کے موقع پر ہم سب کو اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم ملک کو صحیح سمت دیں، ہم ملک کو تعمیر و ترقی کے راستے پر لے جائیں۔ جس طرح ہم نے ماضی میں وطن کو آگے بڑھانے کی، وطن کی حفاظت کی، وطن کے امن اور اس کے اتحاد کی سلامتی کی کوشش کی ہے، اب بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو جن لوگوں نے قائم کیا، ان میں مجاہدین آزادی تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے راستے پر ڈالا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بانی حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی مجاہد آزادی تھے۔ انہوں نے انگریز کی جیل کاٹی تھی، انہوں نے اپنی پیٹھ پر انگریز پولیس کی لاٹھیاں کھائی تھی، انہوں نے اس ملک کی جد و جہد آزادی میں حصہ لیا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ملک کی اس یوم آزادی کے موقع پر، جہاں پورے ملک کے باشندوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہے، وہیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی خوبصورتی، اس ملک کی تعمیر، اس ملک کی ترقی اس میں پوشیدہ ہے کہ یہاں رہنے والے مل جل کر رہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، سب کو ساتھ لے کر چلیں، نفرت کا خاتمہ کریں، ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں، جہاں جس چیز کی ضرورت پیش آئے دوسرا آگے بڑھ کر اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ملک ترقی کرے گا تو محبت سے ترقی کرے گا۔ یہ سرزمین رشیوں منیوں کی سرزمین ہے، یہ سادھو سنتوں کی سرزمین ہے، یہ ولیوں اور درویشوں کی سرزمین ہے۔ یہاں کی ایک تہذیب ہے کہ یہاں ہر زمانے میں محبت کے ساتھ قومیں آپس میں مل جل کر رہتی رہی ہیں۔ کثرت میں وحدت کا منظر اس ملک میں دیکھا جاتا رہا ہے۔ گنگا جمنی تہذیب ذمہ داری ہے۔ اگر سیاستداں، اگر ارباب اقتدار، اگر کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے کسی دوسری سمت میں اس ملک کو لے جانا چاہیں تو اس ملک کے باشندوں کو اپنے آپ کو ان راہوں سے بچانا چاہیے۔ محبت کو عام کرنا ہی اس ملک کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بہرحال اس ملک کی یہ جو آزادی کی نعمت ہے، یہ بہت ہی لائق قدر محنت ہے، قابل قدر نعمت ہے۔ اس کو ہم سب کو اپنے دلوں میں جگہ دینی چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں پھر یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔